معطر ہو جاتی ہے. اسی طرح رحمت للعالمین کی آمد سے ہر شخص کو نیا وجود مل گیا, معاشرے کو تہذیب مل گئی, سماج کو تمدن مل گیا, تخیل کو پرواز مل گئی. گویا کہ انسانیت اپنے مقام و مرتبہ سے باخبر ہو گئی. پھر چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب رحمت للعالمین کی رحمت جو اپنے پورے جوبن پر تھی, جس سے اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی خیرات پاتے رہے, تاریخ گواہ کہ فتح مکہ کا وہ تھی جب کفار بھی خوف سے کانپ رہے تھے کہ خدا جانے آج ہمارے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا. لیکن رحمت للعالمین کی رحمت نے ان سب کو بڑے حیرت میں ڈال دیا اور دشمنان اسلام اور دشمنان جان کو بھی اپنی رحمت میں لپیٹ لیا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں. اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو. رحمت للعالمین کی شان دیکھنی ہو تو مکہ کی گلیوں میں جا کر دیکھیں کہ جہاں وہ بڑھیا جو رحمت للعالمین پر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی, وہ کافر جو رحمت للعالمین پر نماز کے حالت میں اوجڑی پھینکتا تھا, طائف کے وہ اوباش نوجوان جنہوں نے رحمت للعالمین پر پتھر برسا کر انہیں لہو لہاں کر دیا, آپ نے نہ صرف انہیں معاف فرما لیا بلکہ آپ کی رحمت نے ان کو بھی ڈھانپ دیا. کہیں یہ رحمت کڑی دھوپ میں سائبان بن کر کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے نظر آتی ہے, تو کہیں یہ رحمت بارش بن کر بنجر زمین کو سیراب کرتے ہوئے نظر آتی ہے, تو پھر یہی رحمت خدا کے حضور یا خدا امتی امتی کے التجاؤں کے ساتھ قیامت تک کے لیے آنے والے ہر امتی کو اپنی آغوش میں لیتے ہوئے نظر آتی ہے. اس رحمت کا ذکر شاعر ان الفاظ میں کرتا ہے, اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے, جو میرے عنایات بھی ہو برے کرم بھی, کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے بھی ہوں, الفاظ بھی, سطریں بھی, قلم بھی.